کبھی نہیں کرتے ہیں، مگر تو آج یہ مصیبتوں کے دن دیکھنے نہیں ملتے۔ حضرات یہ مصیبتیں اس وجہ سے ہیں کہ آج دنیا میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ میں یہ نہیں تھا اور مصطفیٰ میں یہ نہیں تھا، اور جبکہ وہ ان کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ علم غیب ہی کی بات کرتے ہیں، جبکہ جناب والا علم غیب۔ آج یہ عظمت والدین کانفرنس ہے، میری تقریر میں 10 یا 15 منٹ بچے ہیں، میں جناب والا صرف 2 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو بآواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ آج ماشاءاللہ مجمع بڑا الحمدللہ بڑا پربہار مجمع ہے، اور ایسا جمع ہوا برف کی طرح، آئس کی طرح ایسا جمع ہوا مجمع کہیں کہیں ملتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ 1 ہی گھنٹے کا موقع اس لیے مل رہا ہے کہ آج مہمان بہت ہیں۔ ایسے مجمع میں تو مجھ جیسے آدمی کو کم سے کم 3 گھنٹے چاہیے جناب والا، تاکہ بات بھرپور کر سکے، مگر کہاں سے لاؤں وہ ٹائم، اس لیے کہ مہمان بہت ہیں۔ اور دیکھو نا اسد اقبال جیسی ہستی جناب والا کرم پور چودھری میں ہے، میرے بعد بھی خطیبوں کے چہرے آپ دیکھیں گے، اور مجھ سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، انشاءاللہ بہت دیر تک یہ پروگرام چلنا ہے، اسی وجہ سے تیزی کے ساتھ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ عظمت والدین کانفرنس ہے، ماں باپ کی عظمت اور ماں باپ کی گریٹنس اور ان کی مہانت دکھانے کے لیے آج یہ پاکیزہ جلسے کا آیوجن کیا گیا ہے۔ میں جناب والا بس اسی حوالے سے ایک بات حضور کے متعلق، تاکہ میری بات میرا منطوق بھی مکمل ہو جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں سے پیار کیا کرو نوجوانوں، ایک سبق ہمارا بھی یاد رکھ لو، ماؤں سے پیار کرو، ماؤں سے پیار کرو، ماؤں سے وفا کرو، ماؤں کا کلیجہ کبھی نہیں کاٹنا، ماؤں کو کبھی دکھی مت کرنا۔ ہاں بیویوں سے محبت کرو، کون منع کرتا ہے بیویوں سے محبت نہ کرو؟ یہ تم بات بات پہ جو بیویوں کو مارتے ہو بہت غلط کرتے ہو، تم ظلم ڈھاتے ہو، تم ستم گر ہو، تم بیوی کو مارنا بھی کوئی مردانگی ہے؟ بلا وجہ بات بات پہ بیوی کو مارتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، کبھی جناب والا ادھر سے تھپڑ کبھی ادھر سے، کون سی مردانگی ہے یہ بیوی کو مارنا؟ بیوی سے پیار کرو، بیوی سے محبت کرو، یہ مصطفیٰ نے سکھایا ہے ہمیں اپنی بیویوں سے محبت کرنا، بیویوں سے پیار کرو۔ بیوی پھول ہے، سننے کی چیز ہے، بیوی سینے سے لگانے کی چیز ہے، مگر اے میرے نوجوانوں ایک سبق اس اسٹیج سے میں آپ کے سامنے ان ذمہ داروں کے بیچ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مائک کے منہ پر علی مجمع الاشراء علی رؤوس الاشہاد عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیوی اگر سینے سے لگانے کی چیز ہے تو 1 کروڑ بار قسم رب ذوالجلال کی عمران خان سکھاتا ہے، اور عرض کرنا چاہتا ہے بیوی اگر سینے سے لگانے کی چیز ہے تو خدا کی قسم ماں اللہ کا تحفہ ہے جو سر پہ اٹھانے کی چیز ہے۔ ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے، بیویوں سے محبت کرو، مگر اے لوگوں یاد رکھنا ماں خدا کا وہ تحفہ ہے جو زندگی میں ایک بار نصیب اللہ جزا ایک ایسا تحفہ۔ ٹائم کم ہے رے، ٹائم کم ہے، دھیان رکھ ذرا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میں، ماں وہ چراغ ہے، اگر کسی دن بجھ گیا تو ساری دنیا میں لائٹیں لے لے کے گھومنا، ساری دنیا میں ٹارچیں لے لے کے گھومنا۔ گلی گلیارے عورتوں کی صورتیں بہت نظر آئیں گی، مگر کسی گلی میں تمہاری ماں کا جلوہ نظر نہیں آئے گا۔ ماں ماں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو آپ مت بولو، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، بولو محبت کرو۔ نبی نے سکھایا محبت کرنا۔ میرے نبی فرماتے ایک حدیث سناتا ہوں، بات آگے بڑھاتا ہوں، اگر اجازت ہو تو ایک حدیث سناتا ہوں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں دنیا کلھا متاع، ساری کی ساری دنیا برتنے کی ہے جناب والا، دنیا برتنے کی ہے، گھر برتو، کار برتو، موٹر سائیکل برتو جناب والا، مائک برتو، اسٹیج برتو، کرسی برتو جناب والا، دنیا ساری کی ساری برتنے کی ہے۔ بس میں بیٹھ جاؤ، ٹرک میں بیٹھ جاؤ جناب، سائیکل چلا لو، کچھ بھی چلا، دنیا کلھا متاع، ساری کی ساری دنیا برتنے کی ہے، مگر نبی فرماتے ہیں وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا میں سب سے اچھی برتنے کی چیز نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کا جواب نہیں، سب سے اچھی برتنے کی چیز ہے نیک بیوی، مگر نیک ہو، نیک ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، پرہیزگار ہو، شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرنے والی ہو،
میری ماں بہن بڑی تعداد میں بیٹھی ہو, سنتی تو تم کسی کی ہو نہیں, مگر یہاں سن رہی ہو. بڑی بات ہے, ایک حدیث سن لو, سنتی ہے کسی کی نہیں ہے, مگر یہاں سن رہی ہے, بڑی بات ہے. سن لو یہ حدیث اور باندھ کے لے جاؤ اس حدیث کو, اپنے بچوں کو سنانا. میرے آقا فرماتے ہیں, ان عورتوں کے بارے میں آقا فرماتے ہیں, 1 منٹ میں حدیث سنا دوں پھر آگے بڑھاؤں گا تاکہ اتنی بیٹھی ہے کم سے کم کوئی پیغام تو جائے. آقا فرماتے ہیں من صلت خمسہ, جس عورت نے 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی, بعد زکاتہ, زیوروں کی زکات دے دی, وصام الشہرہ, رمضان کے روزے رکھ لیے. اور چوتھی ایک بات اور ہے, آقا فرماتے ہیں نماز پڑھ لی, روزے رکھ لیے, زیوروں کی زکات دے دی, 3 باتیں ہو گئی. چوتھی یہ آقا فرماتے ہیں وہ اطاعت بالہا, اور اپنے آدمی کی خدمت کر لی, اپنے آدمی کو دل میں جگر میں رکھا, اپنے آدمی کو اپنے سر پہ رکھا, اپنے آدمی اپنے شوہر کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی. جس عورت نے ان 4 باتوں پہ عمل کر لیا, آقا فرماتے ہیں دخلت الجنت بلا حساب ولا کتاب, ایسی عورت جنت کے جس گیٹ سے چاہے گی بلا روک ٹوک جنت میں انٹری کر جائے گی. نیک بیوی سبحان اللہ برتنے کی چیز ہے, مگر جناب والا ماں ہے, سبحان اللہ. بوڑھی ماں سے کہتا ہے بیٹا اماں میرا جی چاہتا ہے آج حضور کے پیچھے نماز پڑھوں. ماں کہتی ہے بیٹے بہت خوش نصیب ہو تم, بہت خوش نصیب ہو, ایسے دن ملے ہیں تمہیں, 5 ٹائم کی نماز ہے تو سرکار کے پیچھے پڑھتے ہو. آج پوچھنے کی وجہ, آج اجازت کی وجہ. تو ماں بیٹا کہتا بڑا وفادار بیٹا, وفا شیار بیٹا, ایسی ہی اولاد ہونی چاہیے. اور ایسی اولاد تب ہوگی جب ماں اچھی ہوگی. ماں بھی تو اچھی ہونی چاہیے. ایک ہی طرف سے ہوتا ہے کہ ماں اچھی ہے بیٹا, جناب والا بیٹا نافرمان, بیٹا نافرمان, بیٹا نافرمان. آج جناب ضرورت اس بات کی ہے, سنو شروع سے ہی, تم بھی ہو, برا مت ماننا. شور مچاتے ہو گھروں میں, سیب کھلاؤ, سنترے کھلاؤ, انار کھلاؤ, انناس کھلاؤ. بہت اچھا بچہ, موٹا تازہ بچہ, حسین و جمیل بچہ ہوگا پیدا. ارے کوئی یہ نہیں کہتا کہ موٹا تازہ ہوگا سیب سنترے سے, مگر بچے کے ساتھ ایک ہی چیز نہیں ہے. موٹا تازہ یہ جسمی نہیں ہے, بچے کے ساتھ 2 چیزیں ہیں, ایک باڈی ہے, ایک اس کی روح ہے. باڈی کے لیے سب فکر مند ہے, کوئی روح کے لیے بھی فکر مند ہے, جبکہ اصل چیز تو وہ روح ہی ہے. تو جناب والا موٹا تازہ تو موٹے تازے کی فکر ہے, خوبصورتی کی فکر ہے. کسی کو یہ بھی فکر ہے کہ وہ جس باڈی کو روح چلاتی ہے اس روح کے بارے میں کیا ہونا چاہیے, اس کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے. وہ آج تک کوئی بتاتا, سیب سنتروں کی باتیں سب کرتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ مجھ سے پوچھو کیا ہونا چاہیے, میں کہوں گا یہ ہونا چاہیے سیب سنترے کھلاؤ, خوب کھلاؤ, تاکہ بچہ موٹا تازہ پیدا ہو, تاکہ حسین و جمیل پیدا ہو. مگر اس عورت سے یہ کہہ دو کہ جب اذان ہوا کرے تو خاموش ہو جائے, نماز پڑھا کرے, کبھی امام حسین کی باتیں کرے, کبھی امام حسین کی باتیں کرے, کبھی امام حسن کی باتیں کرے, کبھی سیدہ فاطمہ زہرا کی باتیں کرے, کبھی رسول پاک کی حدیثیں پڑھے, کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوچے, کبھی اللہ کا نام لے, کبھی اللہ کا چرچا کرے, کبھی حضور کی باتیں کرے, کبھی جناب والا صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی کے واقعات پڑھے, کبھی غوث اعظم کی بات کرے, کبھی جناب والا غریب نواز کا نام لے, کبھی نظام الدین اولیاء, کبھی علاء الدین, کبھی تاج الدین, کبھی حمید الدین, کبھی مجید الدین, کبھی فضل اللہ, کبھی حافظ شاہ جمال اللہ, کبھی بریلی کے اعلیٰ حضرت کی چھوچا کے مخدوم مشرف, کبھی جناب والا بنائیوں کے سلطان العارفین, اور کبھی دیوا کے وارث پاک, اور کبھی جناب والا دلی کے شاہ پی جی بھیت کے شاہ جی میاں سرکار, کبھی رامپور کے حافظ شاہ جمال اللہ, کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی باتیں کیا کرے, زبان سے کبھی چغلیاں نہ کرے, حسد نہ کرے, اور جناب والا اس طرح کی چیزوں کو اپنی زندگی سے آؤٹ کر دے. تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جب وہ قرآن پڑھے گی اور قرآن سنے گی, اذان سنے گی, نماز پڑھے گی, جب وہ جناب والا اچھی سوچ رکھے گی, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ایک طرف سے سنترا کھانے سے بچہ حسین و جمیل اور فرما پیدا ہوگا, مگر خدا کی قسم اس طرح کی دوسری نوعیت پہ عمل کرنے سے انشاءاللہ ایسا بچہ دھرتی کو پڑھنے پر آئے گا جس کی روح بھی قوی ہوگی, جس کی روحانی ہوگی. 2 چیزوں کے ساتھ ہے وہ.
बहरहाल टाइम इजाजत नहीं देता, ऐसे बच्चे होते हैं। तब जब माएँ अच्छी होती हैं तो जनाबे वाला बच्चा कहता अम्मी आज मेरा जी चाहता नबी के पीछे नमाज पढ़ लूँ, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। माँ ने कहा बेटे तुम तो पढ़ते ही हो 5 टाइम की नमाज है नबी के पीछे, आज इजाजत लेने की वजह क्या है? तो माँ से बेटा कहता अम्मी आज मेरे दिल में ख्याल आया है हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा और नमाज पढ़ने के बाद उनके दामने करम से लिपट जाऊंगा और अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह आज मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ए बेटे बहुत है नमाजें हमारे पास, मगर पता नहीं ये नमाजें कबूल हुई नहीं हुई। मगर ये मेरे बेटे, मेरे लख्त जिगर, मेरे जाने जिगर, एक बार भी अगर नबी के लबों से मेरे और तेरे लिए दुआ हो गई तो मेरे लाल हर हाल में तेरी भी बख्शिश कन्फर्म, मेरी भी बख्शिश कन्फर्म। जल्दी से जा, इजाजत है असर की नमाज में। वो सहाबी रसूल पहुंच गए, हजरत अबू हुज़ैफा नाम है उनका, तवज्जो है, पहुंच गए। टाइम में बात बढ़ाना नहीं चाहता और शॉर्टली ब्रीफली अर्ज करना चाहता हूं। असर की नमाज हो गई, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। असर के बाद जनाब वाला इंतजार था। सहाबी रसूल को माँ से वादा करके आए थे कि हुजूर मुसल्ला छोड़ दें और मैं दामन करम से लिपट जाऊं। मुसल्ले पे जाना ये गुस्ताखी समझा उन्होंने, इसलिए मुसल्ले पे नहीं गए। पता नहीं मुस्तफ़ा किस महबीयत की शान में है, मगर मुस्तफ़ा ने मुसल्ला ही नहीं छोड़ा। सूरज लाल हो गया, पीला हो गया, हज़रत बिलाल आ गए, अज़ान मगरिब हो गई। अज़ान मगरिब के बाद फिर नमाज मगरिब हो गई। नमाज मगरिब के बाद फिर सोचा कि अब नबी पाक के दामन करम से लिपट जाऊं, अर्ज कर दूं या रसूल अल्लाह माँ से वादा करके आया हूँ आज मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। मगर मेरे नबी ने मुसल्ला ही नहीं छोड़ा। गुलाम अपने अपने घरों को रवाना हो गए, ईशा का टाइम हो गया, नबी ने मुसल्ला ही नहीं छोड़ा और ईमान के खिलाफ, अकीदे के खिलाफ समझा, गुस्ताखी समझा आपने मुसल्ले पे जाना। पता नहीं मुस्तफ़ा किस महबीयत की शान में बैठे। ईशा का टाइम हो गया, ईशा की नमाज भी पढ़ ली और ईशा की नमाज के बाद, जब बहुत मुख्तसर में, ईशा की नमाज के बाद जनाबे वाला फिर इंतजार कर रहे थे कि मेरे नबी मुसल्ला छोड़ दें और माँ से जो आज मैं वादा करके आया हूँ मुस्तफ़ा के सामने पेश कर दूं कि मेरे लिए और माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। तो जनाबे वाला बड़ा टाइम हो गया, नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। तो हजरत अबू हुज़ैफा मस्जिद के कोने में बैठ गए और इन्होंने ये तय कर लिया कि इधर नबी मुसल्ला छोड़ देंगे, मैं मुस्तफ़ा जान रहमत के दामन करम से लिपट जाऊंगा। मगर बहुत देर हो गई, नबी ने मुसल्ला ही नहीं छोड़ा। बड़ी देर के बाद वो वक्त आ गया, नबी मुसल्ला छोड़ते हैं, सीधे हुजरे की तरफ बढ़ते हैं, हुजरे आयशा की तरफ बढ़ते हैं। मगर नबी जनाबे वाला जैसे ही मुसल्ला छोड़ के हुजरे की तरफ बढ़े, ये कोने में से आए, देर हो गई है, मुस्तफ़ा आगे आगे हैं और गुलाम पीछे पीछे, आका आगे आगे, गुलाम पीछे। हालांकि लंबा फासला नहीं है, मस्जिद छोटी सी है, बड़ी मस्जिद नहीं है, छोटी सी मस्जिद है। नबी आगे आगे हैं और गुलाम पीछे पीछे है। मगर जनाबे वाला पीछे पीछे चल रहे हैं और माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ झंझोड़ के कहता अबू हुज़ैफा अभी नबी कोई ज़्यादा दूर छोड़े गए हैं, पुकार लो नबी को। तो दिल ने कहा, अकीदे ने कहा, मोहब्बत रसूल के जज्बे ने कहा, इश्क़ रसूल ने कहा, वफ़ाए रसूल ने कहा, खुश अकीदगी ने कहा कि ना, तेरा दिल तमन्नाओं का कब्रिस्तान बन जाने दो, हसरतों का मदफन बन जाने दे, मगर पुकारना मत। पता नहीं किस महवियत की शान में जा रहे हैं मुस्तफ़ा, तो पुकारेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि गुस्ताखी हो जाए। तो जनाबे वाला माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ कर कहता अबू हुज़ैफा अगर तुम अपने नबी को पुकार नहीं सकते तो नबी कोई दूर थोड़ी गए हैं, तो थोड़ा तेज कदमों से चल लो, थोड़ा तेज तेज चल लो। तो उनकी खुश अकीदगी ने, मोहब्बत, इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं गुलामी, उनकी गुलामी के जज्बे ने कहा नहीं अबू हुज़ैफा, तमन्नाएं मर जाने दो, आरज़ू दफन हो जाने दो, मगर तेज कदमों से भी मत चलना, कहीं ऐसा न हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवियत की शान में जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे तेज चलने की वजह से तुम्हारी आहटों से मुस्तफ़ा को तकलीफ हो जाए। ऐसे ही चलते रहो। अजी मैं तुम्हें क्या बताऊं सुन्नियों, एक वक्त ऐसा आ गया, वो मुस्तफ़ा आगे आगे, गुलाम पीछे पीछे। एक वक्त ऐसा आ गया, एक पाँव हुजरे में था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पाय नाद हुजरे में था, एक पाय अक़दस मस्जिद में था, हाथ में हुजरे का पर्दा। मायूस खड़े हो गए पीछे, ये लोग आ रहे जा रहे हैं, बैठ जाओ, आने वालों पे रहमत बरसे से, बैठने वालों पे बरकतें उतने, क्या मजमा है। आने वाले आते ही चले जा रहे हैं
اور ماشاءاللہ برف کی طرح جمے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے واسطے تمہارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. اور ذکر مجھے اس سے اچھا موضوع کوئی دکھائی نہیں دیا، اس لیے میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں محبت کا خراج پیش کیا. وقت کم رہ گیا، معافی. 5 منٹ اور چاہوں گا تاکہ میرا 1 گھنٹہ تو مکمل ہو. ابھی بات میری پوری ہوئی نہیں ہے، ابھی 3 منٹ رہ گئے ہیں. آپ کی اجازت ہے؟ زور سے سبحان اللہ کہو یار. کیا مجمع یار، مزہ آ گیا یار. مجھے تو مزہ آ گیا، تمہیں بھی کچھ مزہ آیا؟ ارے نبی کی باتیں کرتے کرتے جناب والا سبحان اللہ یہ دل جمپ کرنے لگتا ہے، دل پمپ کرنے لگتا ہے. مصطفیٰ کی باتیں کرو گے تبھی تو جمپ کرے پمپ کرے. جو خدا کی قسم نبی کے غلاموں کی شان ہی ایسی ہے. آخری مورچہ، آخری الفاظ. کہاں ہیں عبد الرحمان اور یہ کمیٹی والے، جنید بھائی اور یہ سب لوگ؟ نام تو مجھے 2 لوگ تو کانٹیکٹ میں رہے، نام تو سب کے یاد نہیں، مگر تم سب کو مبارکباد دیتا ہوں. کیا تمہارے دلوں کا خلوص ہے. مجمع تو دیکھو تم، سبحان اللہ. مزہ آ گیا صاحب، ایمان تازہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، تمہارے اس مجمع کو سلامت رکھے، ہمیں سلامت رکھے اور تمام ایمان والوں کو سلامت رکھے. ذرا زور سے کہہ دو آمین. حسان بھائی آپ کی خوبصورت نظامت ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ایک نعرے سے پڑھے ہے نہیں. خوش رہیں آپ، آباد رہیں. مایوس کھڑے ہو گئے، وقت نکل گئے ہاتھوں سے، چلے گئے نبی حجرے میں. اب نہیں کوئی بات ہو سکتی. مگر ایک بار پھر سوچا کہ یہ تو وہ دربار ہے جس دربار سے آج تک. کھڑے رہو یا بیٹھے رہو، ان جملوں کو پورا سن لو تاکہ بات تو پوری سمجھ میں آ جائے. کھڑے ہو گئے مصطفیٰ کے پیچھے غلام، سوچنے لگے وقت نکل گیا، اب کچھ نہیں کہہ سکتے نبی سے. اندر حجرہ پاک میں تشریف لے جا رہے ہیں. مگر دل میں پھر یہ بھی تو آتا تھا کہ اس دربار سے آج تک کوئی اداس گیا ہی نہیں. کیا اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں؟ کیا تم نے نہیں سنا بریلی والوں؟ تم تو بہت خوش نصیب لوگ ہو. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور تم تو بہت خوش نصیب ہو، بریلی کے ہو. ہم مراد آباد کے ہیں مگر الحمدللہ فخر کرتے ہیں بریلی کے پہلے ہیں، مراد آباد کے بعد میں ہیں. یہ کلکتہ کے اسد اقبال بھائی مگر سینہ چوڑا ہے پوری دنیا میں. یہ کہتے ہیں ہم کلکتہ کے بعد میں ہیں، بریلی کے پہلے ہیں. زور سے تم بہت خوش نصیب ہو. کیا تم نے سنا نہیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگ. ابھی اسی شش و پنج میں تھے، اسی بیچ جسے مجدھار کہتے ہیں اسی میں تھے، شش و پنج میں تھے. اچانک میرے میں بھی پاک صاحب لولاک نے اپنا چہرہ یوں ابو حذیفہ کی طرف کیا، ہاتھوں میں حجرے کا پردہ، اور فرمایا من ھذا خلفی ابو حذیفہ، میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ یہ ابو حذیفہ آ رہے ہیں. تو جناب والا ابو حذیفہ کے دل میں دل آ گیا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ اپنی بات کہہ دوں حضور سے. مگر اس سے پہلے کرم پور چودھری اس بابرکت زمین پر عظمت والدین نامی اس کانفرنس میں دور دور سے تشریف لانے والے ہزاروں سنیوں، میری ماں اور بہنوں، تقدس بھری ماں اور بہنوں، عزت والی ماں اور بہنوں، پردے والی ماں اور بہنوں، اور میرے پروقار بھائیوں، اس سے پہلے کہ دل کی بات زبان پہ آتی، اس سے پہلے کہ مافی زفیر مافی زمین لفظوں کے کپڑے پہنتا، اس سے پہلے کہ ابو حذیفہ کے لب کھلتے، ابو حذیفہ کچھ بولتے، اس سے پہلے کہ ابو حذیفہ اپنی مراد اپنی فریاد ماں سے کیا ہوا وعدہ حضور کی بارگاہ میں رکھتے، اس سے پہلے کہ ابو حذیفہ کچھ بولتے، میرے نبی نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا اذهب اذهب یا ابا حذیفہ، اذهب اذهب یا ابا حذیفہ،
قد غفر اللہ لکا ولأمکا، جا جا ابو حذیفہ جا، اللہ نے تیری اور تیری ماں کی بخشش فرما دی ہے۔ زور سے کہتے سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درور۔ کس نے کہا غیب نہیں تھا؟ ارے یہ کیا غیب نہیں ہے، غیب کسی چڑیا کا نام ہے، کسی در و بم کا نام ہے۔ پاور والا نبی، شان والا نبی، عزت والا نبی، ساری دنیا اپنے آئیڈیلوں کو کہے لاجواب۔ خدا کی قسم دنیا سے پہلے میں کہوں گا کہ میرا نبی پیدا ہونے سے پہلے لاجواب، پیدا ہونے کے بعد لاجواب، پیدا ہونے سے پہلے زمانے پہ چھایا، پیدا ہوا تو دنیا پہ چھایا۔ آج 1400 سال ہو گئے بظاہر ان آنکھوں سے روپوش ہوئے، مگر خدا کی قسم ایسا چھایا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا نام ہی نام نظر آ رہا ہے۔ گلی گلیارے جدھر دیکھو، آج تک جیسا ٹی وی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ پوری دنیا کے پردے پہ اس وقت 15 کروڑ لوگوں کے نام محمد ہے جناب والا، یہ ہے میرا نبی۔ کل بھی بھاری اور آج بھی بھاری، باتیں بہت رہ گئی بیان کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا انہی باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور میرے آئیڈیل، میرے سر کے تاج، میری آبرو اور سنیت کی شان، میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور یا رسول اللہ تیرے تو بس فیب تناہی سے ہیں، بری حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا نبی، تمہارے تم نبی کے، اس بات کا لحاظ رکھنا کہ تم نبی کی قوم ہو، اس لیے کوئی غلط کام مت کرنا، دنیا کہے گی کہ نبی والے ایسا کام کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے غلام ایسا کام کرتے ہیں، ایسا نہ کہے۔ اس لیے وہ لوگوں، جب ایسی شان والے نبی ہیں تمہارے پاس تو کام تمہارے شان والے ہونے چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا، چغلیاں نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، نشے نہیں کرنا، ماں کو نہیں ذبحنا، ابا کو گالیاں مت دینا، ابا کی شان میں گستاخی مت کرنا، اور جناب والا پڑوسیوں کے اور جناب والے رشتہ داروں کے حقوق تلف مت کرنا، اللہ اور رسول کا حق پورے کرتے رہو، بندوں کے حق پورے کرتے رہو، اور ایسے جیو جیسے زمانے میں اللہ والے جیتے ہیں، اللہ والے کہ جن کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ جب یہ اتنی شان والے ہیں تو ان کے نبی کتنی شان والے ہوں گے۔ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، میں بھی پڑھ لوں آپ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، سنیت پائندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ دل نہیں بھرا ادھار کسی موقع پہ چکا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، پوری دنیا اسلام کو سلامت رکھے، اللہ مومنوں کو مومنات کو سلامت رکھے، سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، حادثوں اور گردشوں سے بچائے رکھے، اور اللہ ان فتنوں کی گھڑی میں میرے اعلیٰ حضرت کے مسلک پر اللہ تعالیٰ مضبوطی سے ہمیں قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے ہی شان کے ساتھ بیٹھے رہنا، اب دیکھنا انشاءاللہ کیا جلوہ ہوگا، جلسے کا کلر ہی الگ ہوگا۔ السلام علیکم۔